بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ ذوالحجہ کی ابتدا ہے اور ہم سب تک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب یہ بات پہنچی ہے کہ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جس وقت ذوالحجہ کا چاند دیکھ لے اور قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے ہے کہ جب تک قربانی نہ کر لے نہ اپنے ناخن تراشے نہ اپنے بال کو تروائے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو عبادت ہے کہ جس وقت تک قربانی نہ کر لی جائے اس وقت تک نہ ناخن تراشے جائیں نہ بال کو تروا جائیں، حج کے اندر لازم کر دی گئی ہے۔ اس عبادت کے حوالے سے 3 باتیں ہیں جن کو جاننا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس عبادت کی حقیقت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس سے حاصل کیا ہوتا ہے، کرنے سے نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ بات جان لیں کہ تمام عبادات اپنی واقعیت میں یا اپنی وجود پذیری کے لحاظ سے محض چند حرکات ہیں۔ مثلا آپ نماز میں قیام کرتے ہیں تو قیام کا مطلب محض کھڑے ہو جانا ہے، لیکن نماز میں قیام کا مطلب محض کھڑے ہو جانا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک علامت ہے۔ کس چیز کی علامت ہے؟ اس بات کی علامت ہے کہ ہم پروردگار عالم کے آگے اپنی عبودیت، اپنے تذلل کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ تو ہی ہمارا پالنہار ہے، اور ہم اس تعظیم میں، اس شکر گزاری اور جذبہ عبودیت میں اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ تو تمام عبادات اگرچہ محض چند حرکتیں، یعنی ناخن کاٹنا ایک حرکت ہے، بال نہ کتروانا ایک حرکت ہے، لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے ایک میسج اپنے پیچھے رکھتی ہیں، گویا یہ سمبلز ہیں، اور ان سمبلز کی حقیقت کو ہمیں پہچاننا چاہیے۔ تو اس عبادت کی حقیقت کیا ہے؟ یہ عبادت در حقیقت نظر کی قدیم عبادت ہے۔ نظر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے کے جذبے کے ساتھ، اللہ کے حوالے کرنے کی نیت کے ساتھ کچھ ریچولز، کچھ علامات کو وضع کرتے ہیں۔ قربانی جو ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں یہ بھی نظر کی ایک قدیم عبادت ہے۔ یہ نظر کی جو قدیم عبادت ہے اس کے پیچھے جو مقصد اور فلسفہ کار فرما ہے وہ بھی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یہ میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ، جس طریقے سے ہماری باقی سب چیزیں تیری رضا کی خاطر دنیا میں سامنے آئیں گی، اسی طریقے سے ہماری جان بھی تیری امانت ہے، اور ہم اپنی جان کو قربانی کے جانور کو علامت کے طور پر سامنے رکھ کر قربان کر کے یہ میسج دیتے ہیں کہ زندگی میں موقع ملا تو ہم اپنی جان بھی اللہ کے سپرد کر دیں گے۔ تو جس طریقے سے قربانی، جانور کو ذبح کرنا نظر کی ایک قدیم علامت تھی، اسی طریقے سے جس وقت تک آپ قربانی نہیں کر لیتے اس وقت تک بال نہ کاٹنا اور ناخن نہ تراشنا اور قربانی کے بعد بال کٹوانا یہ بھی نظر کی قدیم عبادت ہے۔ جانور کی قربانی میں تو جو حقیقت کا فرمائے سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ بال تراش لینے میں اور قربانی سے پہلے نہ کٹنے میں اس میں کیا حقیقت اور حکمت ہے؟ تو اس کو بھی جان لیں کہ پہلے پرانے زمانوں میں جس وقت کوئی غلام آپ کے قبضے میں آتا تھا، یعنی کسی شخص پر آپ کا غلبہ یا تسلط قائم ہو جاتا تھا، تو آپ اس شخص کے بال کاٹ دیا کرتے تھے، اس کو گنجا کر دیا کرتے تھے۔ گویا پھر وہ جہاں بھی جاتا تھا معاشرے میں تو نظر آتا تھا کہ یہ شخص اصل میں کسی کا غلام ہے۔ اور اسی طریقے سے جب کوئی شامل ہوتا تھا تو آپ اس کے ناخن بھی تراش دیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے اندر یہ علامت ہمیشہ سے کار فرما رہی، اور بائبل میں اس کا بہت تفصیلی ذکر بھی ملتا ہے کہ جب کوئی نیا شخص بنی اسرائیل میں داخل ہوتا تو اس کے ناخن بھی تراش دیے جاتے تھے۔ تو گویا یہ بال کاٹنا اور ناخن تراشنا ایک علامت تھی کس چیز کی؟ کہ آپ کسی کی غلامی میں آ گئے ہیں۔ تو دین نے بھی اسی ریچول کو، اسی علامت کو اپنایا اور لوگوں کو یہ بتایا کہ اگر تم اللہ کی غلامی کا اظہار بھی کرنا چاہتے ہو تو جس طریقے سے تم عام حالات میں اس ریچول کو اپناتے ہو اسی طریقے سے اس کو دینی عبادت کے طور پہ اپنانا شروع کر دو۔ لہٰذا جو لوگ اس زمانے میں، قدیم نظر کی یہ روایت ہے، اس زمانے میں اپنی عبودیت کا اظہار کرنا چاہتے تھے تو وہ اپنے بال کاٹ لیتے تھے۔ آپ یہ دیکھیے کہ حج کے اندر بھی لوگ جس وقت حج مکمل ہو جاتا ہے تو اپنے بال تراش لیتے ہیں، گویا وہ پوری دنیا کو ایک سمبولک میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے غلام ہیں اور ہم بالکل الگ نظر آ رہے ہیں اس حوالے سے۔ تو پہلا نقطہ جو اس عبادت کے حوالے سے جاننا بہت ضروری ہے وہ یہ کہ یہ عبادت علامت ہے کس چیز کی؟ کہ جس وقت ہم قربانی کر لیتے ہیں اور بال کاٹتے ہیں تو گویا ہم پوری دنیا کو بھی یہ میسج دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بھی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کے غلام اور اس کے بندے ہیں۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ تمام عبادات جس طریقے سے
اپنے مرکب میں آ کر ایک عبادت کی شکل اختیار کرتی ہے، اسی طریقے سے اپنی انفرادی حیثیت میں بھی ایک عبادت ہے۔ مثلا قیام جو ہے وہ نماز میں بہت سارے اور دیگر ریچول کے ساتھ مل کر ایک عبادت بنتا ہے، لیکن قیام اپنی ذات میں بھی الگ سے ایک عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز میں تو آپ قیام رکوع اور سجدے اور سب چیزوں کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن وقوف عرفہ میں آپ تنہا قیام کر لیتے ہیں اور وہ ایک مکمل عبادت تصور کی جاتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں سجدہ جو ہے وہ آپ نماز میں تو بہت سارے دیگر ارکان کے ساتھ ادا کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دیگر موقعوں پہ مجرد صرف سجدہ ادا کیا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ تمام عبادات جس طرح مرکب میں ادا کی جاتی ہیں، اس طرح انفرادی حیثیت میں بھی ایک مکمل عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میں تو قربانی نہیں کر سکا، یعنی میرے پاس جانور نہیں تھا، میں جانور کی قربانی نہیں کر سکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پھر جاؤ اپنے ناخن تراش لو اور اپنے بال کو تروا لو، اور حاضر تمام الازیہ، یہ مکمل عبادت ہے، یہ مکمل قربانی ہے۔ گویا جس طریقے سے قربانی پیکج کے اندر ایک شکل اختیار کرتی ہے کہ جانور بھی ذبح کرنا ہے اور اس وقت تک بال اور ناخن نہیں کاٹتے ہیں، اسی طریقے سے تنہا یہ عمل کہ آپ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں اس وقت تک جس وقت تک قربانی کا دن نہ آ جائے، اور صرف بال کاٹ لیں اور صرف ناخن تراش لیں، تو یہ بھی ایک مکمل عبادت دین میں تصور کی جاتی ہے۔ اور تیسرا جو پہلو ہے وہ بھی بہت اہم ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی، تو کیا اس تلقین کے بعد یہ ہم پر لازم ہو گیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ تمام عبادات دین میں جس طرح لازم کر دی گئی ہیں، اسی طریقے سے تطوعاً نفلاً بھی ان پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ عبادت حج کے اندر لازم کی گئی ہے، اور اجماع اور تواتر سے اس کا ثبوت ہم تک پہنچ گیا ہے کہ حج کے اندر یہ عبادت لازم ہے۔ تو جس طریقے سے کوئی بھی لازم عبادت ہو وہ اپنی حدود و شرائط کی رعایت کے ساتھ تطوعاً نفلاً بھی ادا کی جا سکتی ہے، تو یہ جو عبادت ہے جس کی طرف رسول اللہ نے توجہ دلائی ہے، یہ آپ نفلاً بھی ادا کر سکتے ہیں، اور یہ اپنے احساس کے ساتھ ایک بہت غیر معمولی عبادت ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہم لوگ حج میں شریک نہیں ہو سکتے، لیکن ہم نظر کی جو قدیم عبادت ہے اس کو اپنے اپنے علاقوں میں اپنا کر گویا ایک شعوری طور پر اس عبادت میں بھی شریک ہو جاتے ہیں کہ جو لوگ حج میں اس پر مکمل طور پر اور عمل کر رہے ہیں۔ تو خلاصہ اس گفتگو کا یہ ہے کہ قربانی سے پہلے بال نہ کاٹنا اور ناخن نہ تراشنا یہ نظر کی قدیم عبادت ہے، اور عبادت جو ہے اپنے پیچھے ایک حقیقت رکھتی ہے، اور اس عبادت کی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی بندگی، اللہ کے غلام اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی نظر کرنے کا ایک جذبہ لے کر یہ عبادت کرتے ہیں۔ یہ عبادت جس طریقے سے حج کے اندر ایک مرکب میں لازم کر دی گئی ہے، ایسے ہی اپنی انفرادی حیثیت میں بھی ایک عبادت ہے، اور یہ عبادت حج میں فرض ہے، لیکن حج کے علاوہ ایک نفلی عبادت ہے۔